لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میرے محترم مومنین، سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر آپ بہترین متقی پرہیزگار محبین اہل بیت کو تقوی الہی کی دعوت دی جاتی ہے. ہمیشہ اللہ کے تقوی کو اپنائیے، صداقت سے کام لیجئے، عدالت سے کام لیجئے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی سے بچتے رہے. یہ دنیا اور آخرت دونوں کی سربلندی اور سرفرازی ہے. میرے محترم مومنین، پہلی خطبہ میں اس آیت سے جو آپ نے بار بار سنا ہے، پڑھا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کی آیت ہے. اس آیت میں دعوت اتحاد و اتفاق دیا گیا ہے اور ہر قسم کی تفرقہ بازی، انتشار سے روکا گیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے. دعوت اتحاد. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلاف و انتشار سے روکا گیا. آپس میں انتشار، اختلاف، تفرقہ بازی مت کرو. یقیناً اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں اس آیت کے حوالے سے بہت اوقات ذکر کیا گیا ہے. حبل اللہ سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ کے ساتھ مضبوط رابطہ کا باعث بنے، اسے کہا جاتا حبل اللہ. اور یعنی ہر وہ چیز جو مادیت کی پستی سے نکال کر معنویت اور روحانیت کے معراج و عروج تک پہنچائے، اسے حبل اللہ کہا جاتا ہے. یقیناً یہ جو دعوت اتحاد دیا گیا ہے، اختلاف سے روکا گیا ہے، اس کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے ایک عظیم نعمت قرار دیا ہے. یہ ایک عظیم نعمت ہے. یہ اپنے بندوں کے لیے خدا کی نعمت ہے. اسلام کا تحفہ ہے، دین مقدس کا تحفہ ہے اتحاد و اتفاق. اس لیے
اسلام سے پہلے، اسلام آنے سے پہلے دور جاہلیت میں ایک معمولی سے مسئلہ پر خونین جنگ بھڑک اٹھتی تھی، خون گرتے تھے، بہت سے لوگ مارے جاتے تھے۔ اس لیے قبل از اسلام ان میں جہالت تھی، ان میں تہذیب نہیں تھی، اور وہ لوگ نیم وحشی لوگ تھے، تو جس کی وجہ سے وہ معمولی سے مسئلہ پہ وہ حالات کو، مشکلات کو حل جنگ کے ذریعے سے کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ جنگ کی آگ کے لپیٹ میں تھے۔ اور اس بارے میں جان ڈیون جو ایک انگریزی عالم ہے، دانشمند ہیں، وہ لکھتے ہیں اسلام سے پہلے رسول اسلام نے ایک منتشر قوم کو، ایک وحشی قوم کو، ایک افلاس زدہ قوم کو، اور ایک عریان ننگی قوم کو، جو جس طرح افریقہ میں، افریقی ملکوں میں ابھی تک بغیر لباس کے زندگی گزارتے ہیں، ایسی قوم جن کے پاس نہ کوئی تہذیب تھی، نہ کوئی آداب تھے، نہ کوئی کسی قسم کی اچھے صفات سے وہ لوگ متصف تھے، رسول اسلام نے اس منتشر قوم کو اسلام کے ذریعے سے اور وہ نیم عریان قوم کو، بے تہذیب قوم کو ایک اچھے صفات سے، ایک بہترین صفات کے ساتھ، ایک بہترین تمدن کے ساتھ، ایک بہترین تہذیب کے ساتھ ایک منظم، قوی، مضبوط امت اور ایک قوم بنا دیا۔ رسول اللہ باندې بلند صلوات۔ ایک متحرک عظیم قوم بنا دیا۔ یہ کیسا؟ اور اسلام کی روشنی کائنات میں، دنیا میں 400 پھیل گیا، اور یہی دانشمند کہتا ہے مسلمانوں نے ایک صدی نہیں گزری تھی، ایک قدم ہندوستان میں رکھا اور ایک قدم سرزمین اندلس میں رکھا، اور اتنی مختصر مدت میں نصف کرۂ ارض کے اوپر قابض ہو گئے اور اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ یہ کس وجہ سے؟ اسلام نے جو تحفہ دیا تھا امت کے لیے، اتحاد و اتفاق کی وجہ سے مضبوط چلے اور نصف جہان تک اسلام پھیلا۔ اور اس کے بعد خدا فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، تم ایسی قوم مت بنو، كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، جنہوں نے انتشار میں پڑ گئے، تفرقہ میں پڑ گئے، واختلفوا، اختلاف میں پڑ گئے، اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد جب ان کے پاس روشن دلیلیں آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، اسلام آنے کے بعد، اسلام نے اتحاد و اتفاق کا تحفہ دینے کے بعد پھر وہ اختلاف میں پڑ گئے، اولئک لہم عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے سایہ میں اتحاد کے نعمت سے مالا مال ہونے کے بعد پھر اختلاف کیا، تفرقہ بازی میں پڑ گئے،
اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اس عذاب سے مفسرین نے لکھا ہے ایک عذاب اخروی ہے، عذاب اخروی ہے۔ جو قوم، جو ملت، جو افراد قوم کے اندر کسی طریقے سے بھی انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، مومنین کے اندر اختلاف پھیلانا چاہتے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جہنم کے آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اور ظاہر ہے جہنم کا آگ جو ہے عذاب عظیم، بہت بڑا عظیم عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور دوسرا تفسیر کیا ہے عذاب عظیم سے مراد، بڑا عظیم سے مراد انسان کے اندر اتفاق و اتحاد نہ ہو، انتشار ہو، تو پھر آپس میں جنگ و جدال میں پڑ جاتے ہیں، لڑائیوں میں پڑ جاتے ہیں، نفرتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے جنگ و جدال، آپس میں قتال میں پڑ جاتے ہیں، فتنوں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ جنگ و جدال، دنیاوی جنگ و جدال، نفرتیں، یہ بھی ایک عذاب عظیم ہے۔ اس کو بھی قرآن نے عذاب عظیم قرار دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور آیت آپ کی خدمت میں عرض کر کے پہلی خطبہ کو اختتام کروں۔ کل قیامت کے دن مومنین، امت اسلامیہ، امت رسول اسلام معشور ہوں گے دو چہروں کے ساتھ، دو چہرے کے ساتھ، دو چہروں کے ساتھ قیامت میں آ جائیں گے، قبروں سے نکلیں گے، ایک ہر کوئی ایک دو چہروں کے ساتھ، خاص چہرے کے ساتھ جائے گا۔ کون سے چہرے ہوں گے؟ یوم، قیامت کے دن، تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے بدنما ہوں گے، اور کچھ چہرے سفید ہوں گے، نورانی ہوں گے۔ یہ دو چہروں کے ساتھ قیامت میں معشور ہوں گے۔ اور وہ چہرے جو بدنما چہرے کے ساتھ معشور ہوں گے، جو سیاہ چہروں کے ساتھ معشور ہوں گے، وہ کون سے چہرے ہوں گے؟ وہ ان لوگوں کے چہرے ہوں گے جو قوم کے اندر نفاق ڈالتے، جو قوم کے اندر انتشار ڈالتے، جو قوم کو انتشار کے ذریعے سے، نفاق کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے قوم کو کمزور کرتے ہیں۔ تو یہ سیاہ چہروں کے ساتھ، بد شکلوں کے ساتھ قیامت میں آ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا اسلام کے بعد، ایمان کے بعد، سایہ اسلام کے اتحاد کے بعد تم نے نفاق ڈالا، تم نے کفر اختیار کیا، تم ایمان سے نکلے، تم اتحاد سے نکلے، تم اتفاق سے نکلو ہے، آج تمہارا یہ سیاہ چہرہ اسی کا سزا ہے، اور اسی نفاق کا، انتشار کا مزہ ابھی چکھو۔ اس طرح ان سے کہا جائے گا۔ عاقبت بہربانی پارا بلند صلوات۔ اور وہ لوگ جو سفید چہروں کے ساتھ معشور ہوں گے، نورانی چہروں کے ساتھ معشور ہوں گے، وہ قوم کے اندر قوم کو مضبوط کرنے والے، ایمان کے اوپر باقی رہنے والے، نفاق نہ ڈالنے والے، اتحاد و اتفاق کی حمایت کرنے والے لوگ ہوں گے، اور وہ رحمت خدا میں ہوں گے، اور ہمیشہ خدا کی رحمت میں ہوں گے وہ ہمیشہ۔ اور اسی کے ساتھ دعا ہے پروردگارا بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین، ان مشکل حالات میں قوم کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما،
پروردگارہ ہمارے دلوں کو نور معرفت محمد و آل محمد سے منور فرما۔ پروردگارہ ہمارے سینوں کو ولایت اہل بیت سے لبریز